بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا لیتنا کنا معک یا اصحاب الحسین. عزیزان محترم ناظرین کرام، اصحاب امام حسین علیہ السلام کا ہر روز تذکرہ کر رہے ہیں. آج جس شہید والا مقام کا تذکرہ کرنا ہے اس کا نام ہے بریر ابن خضیر حمدانی. ضاد یہ رے خضیر حمدانی. آپ اصالتاً یمن کے رہنے والے تھے، لیکن آپ نے کوفے کو اپنا وطن کے عنوان سے کوفے کو اپنا انتخاب کر لیا تھا. اور کوفے کی آپ ایک محترم شخصیت اور مشہور شخصیت تھے. تقوی کے اعتبار سے آپ کا بڑا نام تھا. متقین میں آپ کا شمار ہوتا تھا کوفے کے. آپ معلم تھے اور کوفے کے بڑے قاریوں میں سے، یعنی قاریان قرآن میں سے آپ تھے. آپ کو لوگ شیوخ کہتے ہیں، بزرگ بڑے اور استاد کو. قرہ یعنی قاریوں کی جمع ہے، پلورل نمبر ہے قاری کا. قاریوں کے استاد میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو سید القراء کا لقب ملا تھا. سید القراء یہ آپ کا لقب تھا. آپ نے کئی کتابیں بھی تالیف فرمائی تھیں اس زمانے میں. سوچئے ہے نا عجیب چیز کہ اصحاب امام ہیں، امام معصوم کے زمانے میں کتاب تالیف کر رہے ہیں. کئی کتابیں تالیف کی تھی، جن میں سے ایک کتاب ان کی جو بہت مشہور و معروف ہے، اس کا نام ہے القضایا والاحکام. اس کتاب میں آپ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی روایات اور حدیثیں نقل فرمائی ہیں. آپ کی یہ کتاب القضایا والاحکام معتبر اصول میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. یہیں پہ رک کر کے یہ بات واضح کر دوں کہ شیعوں کی جو آج ہم بنیادی 4 کتابیں ہم کہتے ہیں کہ کافی ہے، من لا یحضر الفقیہ ہے، تہذیب احکام ہے، اور ایک کتاب اور چوتھی استبصار. تو یہ 4 کتابوں کے اوپر شیعوں کا بیس اور بنیاد ہے. یہ 4 کتاب کہاں سے آئی؟ ان 4 کتاب کو لکھنے میں جن کتابوں سے مدد لی گئی تھی ان کو کہتے ہیں اصول 400 یعنی 400 اصل یا 400 اصول. یہ کتابیں یا جو 400 کتابیں لکھی گئی تھیں یہ ائمہ معصومین کے زمانے میں، امیر المومنین سے لے کر کے حضرت حجت سلام اللہ علیہ تک، اصحاب ائمہ نے یا خود معصوم نے ان کتابوں کو لکھا. اگر معصوم نے لکھا تو پھر ٹھیک ہے، اگر اصحاب امام نے لکھا ہے تو 2 صورت ہے: یا انہوں نے لکھا ہے اور امام کو دکھایا، امام نے اس کی تائید کیا ہے، یا خود امام کا املا ہے، اصحاب نے اس کو اسی وقت لکھ کر کے پھر امام کے سامنے اس کو پیش کیا. تو یہ اصول 400 میں سے ایک اصل ہے، اور یہ ہمارے شیعوں کی بہت عظیم سرمایہ ہے شیعوں کا. ان میں سے ایک کتاب یہ تھی. آپ خطابت کے میدان میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا جناب بریر ابن خضیر کا. بہترین خطیب اور سخنور تھے، لہذا کربلا کے میدان میں بھی آپ نے خطبہ دیا ہے. اس لیے خطبہ دیا تھا کہ شاید ان کے خطبے، ان کی نصیحتوں کا اثر ان پتھر دلوں کے اوپر ہو جائے اور یہ گناہ عظیم انجام دینے سے یہ لوگ مان جائیں، رک جائیں. لیکن افسوس سے ایسا ہو نہیں پایا. آپ مکے سے کربلا تک سرکار سید الشہداء حضرت عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، یہاں تک کہ عاشور کے دن کعب ابن جابر ازدی لعنت اللہ علیہ اور رضی ابن منقذ عبدی لعنت اللہ علیہ کے ہاتھوں درجہ شہادت کے اوپر آپ فائز ہوئے. البتہ یہاں ایک ذرا سا اختلاف ہے، اس کو بعد میں ذکر کروں گا کہ جناب بریر ابن خضیر کا قاتل کون ہے. علامہ مجلسی نے ایک دوسرے شخص کا نام لکھا، اس کے بارے میں بعد میں بیان کروں گا. لیکن علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کے مطابق جناب حر ابن یزید ریاحی کے بعد جو شخص میدان کاردار میں آیا ہے اور شہید ہوا ہے وہ جناب بریر ابن خضیر حمدانی تھے. اور
جب جناب بریر میدان میں آئے ہیں تو دشمنوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں تو رجس پڑھتے ہوئے حملہ کر رہے ہیں. رجس میں کیا کہہ رہے تھے؟ رجس پڑھتے ہوئے یعنی رجس میں انہی اشعار کو دوہرا رہے تھے کہ اے مومنوں کو قتل کرنے والوں میرے نزدیک آؤ. حملہ کرتے تھے. اے مجاہدین، بدر کے مجاہدین کی اولادوں کو قتل کرنے والوں میرے نزدیک آؤ. اس کے بعد سے حملہ کرتے تھے. پھر کہتے تھے کہ اے رسول خدا کی اولادوں کو قتل کرنے والوں میرے نزدیک آؤ. یہاں تک کہ آپ نے مختلف متعدد حملے میں کم سے کم 30 ملعون کو واصل جہنم کیا. اسی اسنا میں ایک ملعون جس کا نام یزید ابن معقل ہے، یہ جناب بریر کے سامنے آتا ہے. آنے کے بعد سے کہتا ہے کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا. تو جناب بریر نے ایک دم سمپلی جواب دیا کہ خدا تو ہمیشہ اچھا ہی کرتا ہے، میرے ساتھ تو خدا نے ہمیشہ اچھا کیا ہے. تو کہتا ہے تم جھوٹ بولتے ہو، دروغ گو. جناب بریر نے کہا کہ خدا کی لعنت ہو تمہارے اوپر، نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں نہ ہم جھوٹوں کے ساتھ ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم گمراہ لوگوں میں سے ہو. جناب بریر نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو آؤ ہم لوگ مباہلہ کر لیتے ہیں اور پھر خدا سے یہ طلب کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی باطل کے اوپر ہو، گمراہ ہو، دوسرے کے ہاتھوں وہ قتل کر دیا جائے. یہ کہنے کے بعد سے دونوں اپنی تلواریں نکالتے ہیں. اس ملعون نے، یزید ابن معقل نے تلوار چلائی. جناب بریر کے اوپر تلوار لگی لیکن ذرہ برابر خروش تک جناب بریر کو نہیں ہے، ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا. پھر جناب بریر نے اپنی تلوار چاہے جو پہلا ہی وار کیا ہے تو یہ وار سر کے اوپر لگا، خود کو کاٹتے ہوئے تلوار سر میں اتری اور یہ تلوار سر کو کاٹتے ہوئے ناک تک آ گئی. اس کے بعد یہ ملعون وہیں گرتا ہے، آن دا اسپاٹ مر جاتا ہے، واصل جہنم ہوتا ہے. علامہ مجلسی کے مطابق جناب بریر ابن خزیر کو بحیر ابن اوس لعنت اللہ علیہ نے شہید کیا. اور یہی نہیں، اس ظلم اور جنایت کو انجام دینے کے بعد سے یہ ملعون بہت اپنے اوپر فخر کرتا تھا، فخر کر رہا تھا. اس نے کچھ اشعار بھی فخریہ لکھے تھے. اسی بحیر کا ایک چچیرا بھائی تھا. اس نے بحیر سے جب کہا کہ تم کو شرم نہیں آئی، تم نے بریر ابن خزیر جو خدا کا خالص اور نیک بندہ تھا، تم نے اس کو بلا وجہ قتل کر دیا، شہید کر دیا ہے، اور تم کو شرم نہیں آئی، تم فخر کر رہے ہو اس چیز کے اوپر. خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آخر خدا کے یہاں جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ اب یہ باتیں اس کے دل کے اوپر لگی. بے انتہا افسوس اور پشیمانی کا عالم اس کے اوپر طاری ہونے لگا. لیکن اب ہو گیا سکتا تھا، وقت گزر گیا، دیر ہو چکی. ہندی میں کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ اب پچھتائے کا ہوتا ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہ ندامت کسی کام کی نہیں، عاقبت برباد ہو چکی ہے، جہنم میں جانا ہے اوندے منہ. پھر اس نے اپنی ندامت اور پشیمانی میں پھر سے اشعار کہے. اس کی بیوی نے قسم کھائی تھی کہ جب تک زندہ رہوں گی تجھ سے بات نہیں کروں گی، کیونکہ تجھے شرم نہیں آئی کہ آل رسول کے مقابلے میں تو گیا تھا جنگ کرنے کے لیے، آل رسول سے جنگ کرنے گیا تھا. تو یہ ایک اختلاف ہے ان کے قاتل میں. لیکن جناب بریر نے بے انتہا، میں نے عرض کیا تھا کہ مینجمنٹ میں بھی ان کا بہت مہارت تھی، مینجمنٹ میں، مدیریت میں. جناب بریر نے بارہا کوشش کیا کہ کربلا میں یہ سارے حادثات رونما نہ ہوں، معاملہ ختم ہو جائے کسی صورت سے. کوشش کیا تھا بارہا اس بات کی کہ عمر سعد کو بنی امیہ سے الگ کر دے، اس کے روابط، اس کا جو ملنا جلنا، جو تعلقات بہت زیادہ بڑھ رہے تھے، اس کو کم کر دے. لیکن افسوس کہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے. عمر سعد کا رابطہ بنی امیہ سے ختم ہونا تو دور، کم بھی نہیں ہو پایا. لہذا جب میدان کربلا میں عمر سعد نے ملاقات، اس کے پہلے بھی برابر ہوئی، لیکن جب میدان کربلا میں عمر سعد نے جناب بریر کو دیکھا ہے تو جناب بریر کو دیکھنے کے بعد اس نے سلام کیا جناب بریر کے اوپر. جناب بریر نے اس کے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. تو عمر سعد کہتا ہے کہ سلام تو اسلام کا شعار ہے، جواب کیوں نہیں دیتے ہو تم؟
تب جناب بریر نے جواب دیا تھا کہ اگر تو مسلمان ہوتا تو فرزند نبی کے خون بہانے کا انتظام نہ کرتا اور یہاں نہ آتا. یہ ہے جناب بریر کی. آپ شخصیت کا اندازہ لگائیے. جب عمر سعد اور اس کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہو رہا تھا، عمر سعد اپنے گھوڑے پر بیٹھا، اس کے لشکری اپنے گھوڑے پر بیٹھے، ادھر سے سرکار سید الشہداء نے بھی اپنا ذوالجناح منگوایا، اپنے ذوالجناح پر سوار ہوئے، اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ میدان جنگ کی طرف نکلے. آگے آگے جناب بریر چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے سرکار سید الشہداء تھے. یہ حفاظتی اعتبار سے جناب بریر آگے چل رہے تھے. جب سرکار سید الشہداء نے دیکھا کہ فوج آگے سامنے آمادہ کھڑی ہے تو جناب بریر سے کہا کہ جاؤ، جا کر کے ان لوگوں سے باتیں کرو، ہدایت کی طرف ان کو دعوت دو. جناب بریر جاتے ہیں. جانے کے بعد فرمایا ان لوگوں سے خطاب کر کے، فوج کوفہ سے خطاب کر کے کہ اے کوفے کے لوگوں، خدا سے ڈرو. رسول اللہ کی اولادیں اور ان کے گھر والے اس وقت تمہارے درمیان اسی کربلا کے میدان میں موجود ہیں. تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کا نظریہ ان لوگوں کے سلسلے میں کیا ہے، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو. تو ان ملعونوں نے جواب دیا تھا کہ ہم ان کو ابن زیاد کے حوالے کر دیں گے، پھر جو اس کا جی چاہے وہ کرے. پھر جناب بریر نے کہا کہ کیا اہل بیت پیغمبر سے یہ بھی تم لوگ قبول نہیں کرو گے کہ وہ لوگ واپس مدینے چلے جائیں؟ وائے ہو تم کوفیوں کے اوپر، خدا کی لعنت ہو تم سب کے اوپر. کیا اپنے لکھے ہوئے خطوط کو جو تم نے حسین ابن علی کو لکھا تھا، تم لوگوں نے دنیا بھر کا وعدہ کیا تھا کہ آپ آ جائیے، ہم اپنے وعدے کے اوپر خدا کو گواہ بنایا تھا، یہ سب بھول گئے ہو تم لوگ؟ خدا کی لعنت ہو تم لوگوں کے اوپر. اپنے اصرار، اپنے ضد کی وجہ سے تم لوگوں نے مجبور کیا تھا فرزند زہرا کو کہ وہ مدینے سے عراق تشریف لائیں، مجبور کیا انہیں عراق آنے کے لیے. اور آج اپنی اس وقت تو کہتے تھے کہ ہم اپنی جان قربان کریں گے، آپ تشریف لائیے. آج کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. خدا ہرگز تم لوگوں کو معاف نہیں کرے گا. اب جب امتحان کا دن آیا ہے تو تم لوگ ان کی مدد اور نصرت سے انکار کر رہے ہو. پھر فرماتے ہیں یا معاشر الناس ان اللہ بعث بالحق محمدا بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا ومنیرا وہذا ماء الفرات تقع فیہ خنازیر السواد والکلابہ وقد حیل بینہ وبین ابن رسول اللہ اہذا جزاء محمد. کہتے ہیں کیا یہ جزائے محمد ہے؟ فرات میں پانی بہ رہا ہے، خنزیر اور کتے اس سے پانی پی رہے ہیں، لیکن تم لوگوں نے آل محمد کو، آل رسول کو پانی سے منع کر رکھا ہے. حائل ہو گئے ہو فرات میں اور آل رسول کے درمیان میں. تم لوگوں کو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا. تم لوگوں نے رسول اللہ کے بعد ان کی اولادوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے. خدا قیامت کے دن تم لوگوں کو بھی سیراب نہیں کرے گا، بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا. کتنے برے ہو تم لوگ. جناب بریر تقریر کر رہے ہیں، یہ مجمع سے کھڑے ہو کر کے ان ملعونوں نے جناب بریر کے جواب میں کہا کہ بریر تم کیا کہتے ہو، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. جیسے ہی جناب بریر نے یہ سنا پھر کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ تم لوگوں کو میں اچھی طرح سے پہچان چکا ہوں. بس اس کے بعد کہتے ہیں اے خدا میں ان لوگوں سے کے برے کاموں سے بیزار ہوں. خدایا انہیں ایک دوسرے کا جانی دشمن قرار دے، آپس میں انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دو، کبھی ان سے راضی نہ ہونا میرے اللہ. جیسے جناب بریر سے ان جملوں کو سنا، دشمن نے ایک دفعہ تیر باران شروع کر دیا، تیر برسانا شروع کر دیا. جناب بریر فوراً ہی پلٹتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں سرکار سید الشہداء کے بعد. اس کے بعد خود حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میدان میں آتے ہیں. آنے کے بعد سے ان لوگوں کے سامنے خطبہ بیان فرماتے ہیں. اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جناب بریر نے جو باتیں یا جو عمل سرکار سید الشہداء کے سامنے انجام دیا ہے،
وہ آپ کے قوی ایمان ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہے. آپ نے مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے فرزند رسول خدا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس نے آپ کی شکل میں ہم لوگوں پر اپنا لطف اور کرم نازل فرمایا ہے کہ ہم لوگ آپ کی رکاب میں جہاد، کہ اس نے ہم لوگوں کو آپ کی رکاب میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہم آپ کی راہ میں جہاد کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور آپ کے جد کی شفاعت ہم کو نصیب ہو، ان کے شفاعت کے مستحق قرار پائیں. عاشور سے پہلے حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کا، آپ دیکھیے جناب بریر کی زندگی یہ صرف کربلا کی پس منظر میں اس وقت بیان ہو رہی ہے. آخری بات اس سلسلے کی، عاشور سے پہلے سرکار سید الشہداء نے اپنے اصحاب کو ایک عمومی حکم، جنرل حکم دیا تھا کہ سب لوگ صفائی ستھرائی اپنی کر لیں، نظافت کر لیں، کیونکہ میدان شہادت میں سب کو قدم رکھنا ہے. تو جناب بریر نے اس وقت ایک مذاق کیا تھا جناب عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری کے ساتھ. یہ جناب عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری یہ بھی کربلا کے شہیدوں میں سے، بزرگ شہیدوں میں سے ہیں، سن رسیدہ شہید. آپ کا شمار اصحاب رسول خدا میں تھا. یہ صحابی رسول اللہ تھے، طبیعتاً بزرگ تھے، کافی بوڑھے تھے. جناب بریر نے ان سے ایک مذاق کیا، وہ جملے موجود ہیں تاریخ میں. تو ناراض ہو جاتے ہیں جناب عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری، کہتے ہیں یہ مذاق کا وقت ہے، فالتو باتیں جسے ہم کہتے ہیں کیا بکواس کر رہے ہو، مذاق کا وقت ہے، مذاق کا وقت نہیں ہے، مذاق نہ کرو، صحیح رہو، فالتو باتیں کرتے ہو. جناب بریر نے کہا تھا اس وقت ان سے، جناب عبد الرب انصاری سے، عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری سے، کہ خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں اہل مذاق نہیں ہوں، میں کسی سے مذاق نہیں کرتا. آپ ہمارے قبیلے والوں سے بھی دریافت کر لیے کہ میں بچہ تھا، بچپنے میں نے فالتو باتیں کسی سے نہیں کی، کبھی کسی سے مذاق نہیں کیا. جوانی کے مراحل میں بھی میں نے کبھی کسی سے کوئی فالتو بات نہیں کی، کوئی مذاق نہیں کیا. اور آج اس عمر میں بھی میں نے کبھی کوئی مذاق کی، کوئی فالتو بات کی ہی نہیں. یہ تو میرے دل کی خوشی ہے، میرے اندر جو خوشی ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے وہ خوشی کیا تھی؟ کہا تو وعدہ ہے نا ہم سے، ہم تمام لوگوں سے اس چیز کا وعدہ ہے کہ ہم شہید ہوں گے، جنت ہمارے انتظار میں ہے، بہشت ہمارے استقبال کے لیے آمادہ، ہم جائیں گے تو ہماری حور العین سے ملاقات ہوگی. ہم اپنی خوشی، حور العین سے ملنے کی خوشی کو ہم چھپا نہیں پا رہے ہیں. اس وجہ سے ہم خوش ہیں، اس وجہ سے ہم نے یہ بات کہی ہے. یہ ہے اصحاب حسینی. کیوں نہ سید الشہداء کو ناز ہو اپنے ایسے اصحاب کے اوپر. لہذا اپنے آخری وقت میں بھی اپنے اصحاب کو یاد کر کے فرمایا تھا، کہا قوموا عن نومکم ایھا الکرام، اے میرے شیرو، اے میرے غضنفرو، اپنی آنکھیں کھولو، اپنی نیند سے چوکو، دیکھو حسین ابن علی تنہا ہے. سلام کیا تھا سرکار سید الشہداء نے، فخر کیا تھا اپنے اصحاب کے اوپر. ہم بھی کہتے ہیں کہ اے اصحاب حسینی، کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو آپ کے ساتھ ہوتے. ہمارے وقت کا امام یوسف زہرا، فرزند زہرا، ابا حضرت بقیت اللہ الاعظم زیارت رجبیہ میں آپ پر سلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، السلام علی بریر ابن خزیر الحمدانی، انا للہ و انا الیہ